السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جس طرح آپ لوگوں نے حسن اللیاری جو شیعہ عالم ہے ان کو کئی دفعہ سنی علماء کو چیلنج کرتے ہوئے اور ان سے مناظرہ کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن آج میں اس ویڈیو میں ایک چھوٹے کم عمر معصوم حافظ قرآن کی ویڈیو دکھاؤں گا جس کا مناظرہ حسن اللیاری سے ہوا ہے، اور ان کے دلائل کو رد بھی کیا ہے، حسن اللیاری کے دلائل کو، اور اپنے دلائل کو ثابت بھی کیا ہے۔ تو آپ یہ ان ویڈیو کو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ حسن اللیاری کے دلائل کتنے کمزور ہے اور وہ اس کے جھوٹ کو کس طرح واضح طور پر بیان کیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور فیصلہ کریں اور اس دجال کے دجل سے بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے کال کیا بیٹے؟ گجرانوالہ پاکستان۔ وہ کون ابو کہاں ہیں؟ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، نہیں کرانے آیا۔ آپ بات اوکے شروع کریں۔ اوکے آپ شروع کریں۔ سائڈ پہ بیٹھو طبیعت نا کا تھوڑا سنائیں۔ سا۔ طبیعت صحیح ہے اس طرح پرلی سائڈ پہ؟ ہاں اوکے جناب، اب ٹھیک ہے؟ آپ صحیح ہے۔ کیا نام ہے؟ داؤد۔ صاحب کیا حکم ہے؟ آپ نے پچھلے دنوں ایک چیلنج کیا تھا کہ میں اہل سنت کی کتب سے ابو بکر و عمر کا کفر ثابت کروں گا، تو اس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بنا پر آپ نے یہ بات کی ہے، اور اگر میں کوئی اس کے متعلق ریفرنس بھی دوں گا تو اہل سنت کی کتب سے ہی دوں گا، کیونکہ آپ کے چیلنج کے مطابق ہی چلنا ہے پھر ہمیں۔ تو بھائی صاحب اس کے متعلق میرے وہ مطالب ہے نا، کلپس دیکھ لیتے، آپ فل دیکھ لیتے۔ میں نے صرف اتنا تو نہیں کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں فلانے کا کفر ثابت کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں نے دلائل بھی دیا، آپ کے قرآن پڑھی ہے، سنت پڑھی ہے، بہت ساری احادیث پڑھی ہیں، وہ پورا دیکھ لیتے ہیں نا بھائی۔ اس کو اب میں دوبارہ تکرار کر لوں اس میں تو بہت ٹائم لگے گا، آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے علماء کے ساتھ مناظرے بھی ہوں اسی موضوع پر، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ دیکھ لیں۔ آپ نے ابھی میں آپ کی حال ہی میں پچھلی دیکھ رہا تھا ویڈیو، آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو انہوں نے کافر کہا، تو پھر ان پہ خود کافر لوٹ گیا، تو حدیث یہی آپ ہے نے تو یہ میں کیا بات کروں؟ کی تھی، ہاں ٹھیک ہے؟ بالکل۔ تو ان پہ لوٹ گیا، آپ نے اس کو حدیث کی بنا پر کہا کہ جی ان پہ لوٹ گیا، ایسی بات ہے؟ اب میں نے یہ کہا چل آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تو میں جواب دوں گا نا۔ جی ٹھیک ہے، ایک منٹ صرف رک جائیں۔ یہ آپ نے کون سی کتاب سے حدیث دی تھی؟ مستدرک صحیحین سے، بہت ساری کتب میں وہ۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں۔ جی داؤد صاحب۔ ایک منٹ صرف، ایک منٹ جی سر، اجازت دیں۔ جی بسم اللہ۔ جی یہ کیمرہ ہو گیا، یہ اب میں آپ کو، بلکہ آپ ادھر سے ہی کھولیں، میرے پاس پڑھی ہے مگر وہ کیمرہ نہیں اس طرف پڑنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6401 6401۔ مسلم کے جو احادیث ہے نا ہاں اس میں جی مسلم، نمبرنگ آگے پیچھے ہوتے ہیں مختلف چاپوں میں۔ 6401 میرے پاس جو 6401 ہے میں نکالوں گا، لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ جیسا نہ ہو، اس کی نمبرنگ مختلف ہو، کیونکہ مسلم کے مختلف چاپوں میں نمبرنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 6401 یہ آ گیا بھائی جناب۔ 6401 وہ آپ کے کام کا حدیث نہیں ہے، میں دکھا دیتا ہوں، یہ مسلم ہے عزیزو، مسلم، یہ حدیث نمبر ہے 6401 6401، یہی حدیث ہے بھائی، اس میں کوئی متن تو ہے نہیں، 6401، لیکن وہ آپ کا کام نہیں آیا۔ کیا متن ایک کیا منٹ ہے رک جائیں عزیز؟ صرف، ایک منٹ۔ اس میں کی لکھا ہے؟
ایک منٹ، ٹھیک ہے، جی جی اس میں تھوڑا سا نیچے آ جائیں، تھوڑا سا نیچے آ جائیں، تھوڑا سا نیچے ادھر کیا لکھا لکھا ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے، میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اوکے ایک صحابی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی، تو غداری آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس منافق کو مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تو نہیں جانتا کہ اللہ نے بدر والوں کو جھانکا اور فرمایا کہ جو تم اعمال چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو درست مت بناؤ، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے وہ حدیث پیش کی کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ اور وہ کافر نہ ہو تو کفر لوٹ جاتا ہے، تو آپ کا یہ فتویٰ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ کسی پر بغیر علم کے جہالت میں فتویٰ لگا دو، لیکن اگر کوئی علم کی بنیاد پر کسی پر فتویٰ لگائے کسی مسلمان پر کفر کا اور وہ کافر نہ ہو تو اس پہ کفر نہیں لوٹے گا۔ تو حضرت عمر کی وہ علمی غلطی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے انہیں اس بنیاد پر کافر کہا، تو آپ کی بے بنیاد بات ہے، اور آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منافق یہ منافق نہیں ہے، اور حضرت عمر نے اسے منافق قرار دیا۔ اب آپ اس چیز کا جواب دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ میں ایسی بات تھی کہ وہ اس کی وجہ سے عمر نے ان کو فتویٰ دے دیا کہ کافر۔ کون سی بات تھی بھائی؟ حضرت عمر سے غلطی ہوئی کافر ہونے پہ۔ نہیں آپ بات سے بھاگ رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ بات کی ہے، وہ کہاں لکھا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ ان کی علمی غلطی، یہ کہاں سے نکال دیا آپ نے کہ ان کی علمی وجہ سے کوئی علمی کوئی ڈسکشن تھا، وہی ان کو غلط وہ فہمی ہو کافر گئی؟ نہیں نہ تھے، آپ ایک کو کہہ رہے تھے نا ایک کو کافر کو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کافر نہیں تھے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنا علم کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دے اور وہ نہ ہو تو اس پہ کفر نہیں لوٹے گا۔ آپ کے سامنے واضح حدیث ہے، اب آپ رجوع کر لیں تو بہتر ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ منافق، اب آپ کہتے ہیں نا کہ صحابی نے غداری کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بدر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر والوں سے کہہ دیا کہ تم جو مرضی کرو تمہاری معافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، تو یہ ہم پہ حجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کسی کو کافر بولا تھا۔ آپ نے جو روایت پڑھی ہے اس میں یہ کہ اس نے غداری کی تھی، غداری کفر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ غداری کفر نہیں ہوتی، ان دو کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو روایت ہے میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، وہ واضح طور پر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، لیکن یہ مسلم آپ نے مجھ سے کھلوا دیا تو مسلم میں سن لو۔ جی ٹھیک ہے، جو آپ مسلم سے سنائیں گے وہ میں مانوں گا، جو پھر میں سناؤں گا وہ آپ نے بھی ماننی ہے۔ نہیں میں مسلم کے کیا مانوں؟ یہ تو نہیں نا، یہ یہ تو دوگلی بات ہو۔ حجت نہیں ہے نا۔ پھر آپ یہ اپنا بیانیہ لے لیں کہ میں آپ لوگ کی کتب سے ثابت کروں گا، کیونکہ آپ پہ تو حجت ہی نہیں ہے، نہ آپ ثابت کر رہے ہیں، پھر آپ بیانیہ اپنا واپس لے لیں برائے کرم۔ آپ پہ تو حجت ہے نا، ہمارے پاس تو حدیث بہت ہے اس مسئلے پر، یہ دیکھیں ہم مانتے ہیں ہم پہ حجت ہے، مگر چلیں آپ شروع۔ یہ دیکھیں یہ صحیح مسلم ہے، بھلے ان اللعانین، جو لوگ گالی دیتے ہیں، لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، روز قیامت ان کی شہادت نہیں ہوتی اور ان کی وہ بھی نہیں ہوتی، اور ان کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری میں روایت ہے، بخاری کی روایت میں آپ کو دیکھ، بخاری کہاں چلا گیا بھائی؟ بخاری ادھر بخاری کی روایت ہے، ملاحظہ فرماؤ جناب، یہ کتاب بخاری ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور وہ عام جو گالی ہوتی ہے نا، وہ تکفیر تو اس سے سخت ہے تکفیر۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ کے خلیفہ صاحب نے اس کو گالی دی، آپ کہتے ہیں یہ کوئی علمی بات تھی۔ عجیب ڈرامہ یہاں پہ آپ دکھائیں نا کہ اس میں دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ میں ایک دفعہ ریسرچ کرتا ہوں، میں نے کسی آیت کو دیکھا، قرآن کی آیت کو دیکھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس کا غلط نتیجہ نکلا۔ آپ بخاری کی حدیث کا نمبر بتا دیں۔
سباب المسلم فسوق و قتال کفر، یہ مشہور ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 7076. دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب صحیح. المصدق علی الصحیحین ہے، مصدق علی الصحیحین، چاپ دار الفکر، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 458. یہ حدیث جو ہے اس نے کہہ دیا کہ صحیح علی شرط الشیخین، اور اس کے ذیل میں 3377 ذہبی نے بھی کہا کہ علی شرط البخاری و مسلم، ذہبی نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، دونوں نے کہا یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، مسلم اور اس نے حاکم نے اور ذہبی دونوں نے. تو یہاں پہ دیکھیں، قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال لی عمر نے مجھ سے کہا، یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنت مال اللہ، اے اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے دشمن اور اللہ کے دشمن، تم نے بیت المال میں خیانت کیا، غداری کیا. میں نے کہا لست عدو اللہ، میں اللہ کا دشمن نہیں ہوں، ولا عدو الاسلام، میں اسلام کا بھی دشمن نہیں، ولکنی عدو من عاداہما، لیکن میں جو اسلام اور اللہ کا دشمن ہے میں ان کا دشمن ہوں. ولم اخن مال اللہ، میں نے غداری نہیں کیا. ولکن اثمان ابلی و سہام اجتمعت، یہ میرے اونٹوں کی قیمت ہے، میں نے اپنی اونٹ بیچ دیا، اور میرا بیت المال میں سے جو سہم آتا تھا میں نے اس کو جمع کیا، پیسہ زیادہ آ گیا. قال، عمر نے کہا، فعاد علیہ وعدت علیہ، عمر نے دوبارہ مجھے گالی دیا، کہا کہ تو دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے چوری کیا بیت المال میں. ٹھیک ہے نا، تو میں نے دوبارہ وہی جواب دیا. فغرمنی 12,000، تو اس کے بعد اس نے مجھے 12,000 درہم یا دینار، یہ بہت بڑا پیسہ ہے، اس نے مجھ سے پیسے اٹھائے، مجھے جرمانہ کیا. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر صاحب نے غلطی کیا، تو بھائی غلطی میں اگر آپ کسی کی تکفیر کرتے ہیں نا، آپ خود کافر بن جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ. اچھا، فقمت فی صلاۃ الغداۃ فقلت اللہم، پھر میں کل اگلے دن میں نماز فجر میں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کرے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ارادنی علی العمل فابیت علیہ، اس نے کہا کہ پھر آ جاؤ میرا گورنر بنو، میں تمہیں پھر گورنر بناتا ہوں. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بننا گورنر. اس نے کہا کیوں؟ وقد سأل یوسف العمل وکان خیرا منک، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے، کہا کہ مجھے مصر کا گورنر بنا دو، یوسف تو تجھ سے بہتر ہے. تو اس نے کہا ان یوسف نبی اللہ نبی و ابن نبی وانا، ان یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن، یہ غلط ہے یہاں پہ، ہم جو ضمہ غلط ہے، یہ کسرہ ہونا چاہیے. ابن وانا ابن امیمہ وانا اخاف 3 و 2، میں نے کہا کہ بھئی وہ تو پیغمبر تھے، میں تو، میری ماں کا نام امیمہ ہے، میں تو پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں، اور مجھے 3 باتیں اور 2 باتوں کا ڈر ہے، 3 اور 2 کا ڈر ہے. تو اس نے کہا کہ تم 5 کیوں نہیں کہتا کہ 5 کا ڈر ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے 3 اور 2 کا ڈر ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ قلت اخاف ان اقول بغیر علم وان افتی بغیر علم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں بغیر کسی علم کے جاہلانہ کوئی فتویٰ دے دوں، کوئی ایسا کوئی بات کر دوں. وان یضرب ظہری، پر تم آ کے مجھے مارو. ٹھیک ہے نا، تو اس کا پتہ چلتا ہے اس کو مارا بھی ہے عمر نے، 12,000 لیے بھی ہیں، اور دوسرے روایت میں اس کو مارا بھی تھا، پیسے بھی لیے 12,000، اس کو تکفیر بھی کیا، اور اس سے پیسے بھی لیے اٹھائے. وَيُشْتَمَ عِرْضِي، اور مجھے گالی، آپ مجھے دوبارہ گالی دے دیں. وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي، اور پھر دوبارہ میرا مال لے لو، بالضرب، مار کے میرے پیسے لے لو دوبارہ. میں نہیں چاہتا آپ کا گورنر بنوں، کیونکہ آپ میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی. یہ غلط فہمی نہیں ہوئی تھی بھائی، وہ آخر تک ڈٹا رہا، اس کو چور کے حیثیت سے اس کو پکڑا، اس سے پیسے بھی لیے اس نے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تکفیر بھی کیا. اب آپ مجھے بتاؤ اس میں سے کافر کون ہیں دونوں میں سے؟ رک جائے، میں بتاتا ہوں، آپ اب میری بات نہ بس ٹوکنا. جی، آپ نے کہا ان سے، آپ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ جو حدیث ہے ان دونوں میں سے کافر بتاؤ. میں سیدھا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی کافر ثابت نہیں ہوتا. میں آپ کو تعویل کر دیتا ہوں. آپ نے پوچھا جی کیا علمی غلطی ہوئی، اسی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے مال چوری کیا، اس بنا پر انہیں مارنا شروع کر دیا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے مال چوری کیا، جیسے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے مال نہیں چوری کیا. اس بنا پر انہوں نے سارے انہیں القابات دیے جو دیے. اور میں نے آپ کو حدیث پیش کر دی کہ جو بندہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کوئی بات کافر بھی کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا.
تو اب آپ مانے نا کہ نہ حضرت عمر کافر ہے بھائی نہ کوئی چوری بھی تو کرے نا، وہ ابو ہریرہ. رکتے ہیں سر، دیکھیں بھائی، ایک منٹ صرف جی سر، بات سن لیں، میری بات مکمل ہونے. جی جی اس کے بعد آپ نے وہ جو پیش اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کے لیے دعا کی، یعنی ہاں ان کا اختلاف بھی ختم ہو گیا، استغفار کی دعا بھی کر دی اور اختلاف بھی ختم ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں نے آپ کو حدیث بھی دے دیا کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دے اس پہ کفر نہیں لوٹتا. اب برائے کرم آپ مان لیں، ایسے آپ ہم نے درمی کا کوئی فائدہ نہیں حسن بھائی. آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث نہیں لایا کہ اگر کوئی جی دلیل کے طور پہ کسی کو تکفیر کر دے تو اس کی تکفیر نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ اس میں علم کے بنا پر آپ کہتے ہیں نا عمر کے نے اپنے علم کے بنا پر اس کی تکفیر کر دی ہے. اور اگر چور بھی ہوتا نا، چور کافر نہیں ہوتا بھائی. ابھی آپ چوری کریں نا کسی دکان کے سے، وہ آپ کافر نہیں بنتے، آپ چور بن گئے. چور اور کافر میں بڑا فرق ہے. ایک شخص اگر چوری کرتا صحیح. ہے، چور کافر نہیں ہوتا، اس نے تکفیر کیا. اس کا آپ کے خلیفے کا یہی علم ہے بھائی، اس کو اتنا نہیں پتا. ابھی ایک شخص زنا کرتا ہے، وہ کافر بنتا ہے؟ کافر نہیں بنتا زنا کرنے سے. کوئی شخص مال اٹھاتا ہے دکان سے، ابھی آپ دکان میں گئے، آپ نے کوئی چیز اٹھا دی، اس سے آپ کافر تو کوئی نہیں بنتا بھائی. اس نے اس کی تکفیر کر دیا. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے بنا پر تکفیر کیا، وہ کوئی علم ہے نہیں اس میں، اس نے اس کے واقعی اس نے اس کو کافر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. دیکھیں، میں بخاری والی دکھا دوں تاکہ آپ کو وہ زیادہ سمجھ آ جائے. محترم ناظرین، یہ بخاری ہے، چاپ جی پاکستان، مولوی محمد عمر دراز، محمد داؤد راز، انہوں نے ترجمہ کیا. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے چھاپا اس کتاب کو. اچھا، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، چھپا نمبر 484 میں، 484 میں اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لو. اچھا، حدیث یہ ہے میرے بھائی، اذا قال الرجل لاخیہ، جو شخص اپنے بھائی سے کہتا ہے یا کافر، فقد باء به احدهم. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا، دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. تو عمر صاحب نے اپنے بھائی کو بولا کہ کافر، اور شدید ترین تکفیر کیا. ٹھیک ہے نا، تکفیر کیا تو ختم بات، دونوں میں سے ایک کافر ہے. نہیں نہیں، بات ختم نہیں، بات سنیں. عربی میں بات ختم. کافر کا مطلب پہلے آپ سمجھے نا، عربی میں کافر کا مطلب سمجھے، انکار کرنا. ٹھیک ہے نا، آپ کو تو ماشاءاللہ بہت اچھی عربی آتی ہے. جو تو بولا ہے عدو ایک منٹ بات الاسلام، سن لیں. عدو اللہ، جو بولا ہے اس کا مطلب ہے انکار کرنا. اللہ کا دشمن، اس کا کیا مراد ہے؟ ایک منٹ وہی، بات تو سن لیں نا، ہاں جی، بسم بات سن لیں، آپ بات سن اللہ. رہے نہیں. ہاں اچھا، آپ نے کہا عربی میں پہلا مطلب انکار کرنا، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے چوری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری سے منع فرمایا تو اس نے اس حکم کا انکار کر دیا. ادھر سے آپ جو تکفیر کہہ رہے ہیں وہ والی، اور جو حدیث میں آیا نا کسی نے کسی کی تکفیر کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننا، رسول کو نہ ماننا، مین عقائد کو نہ ماننا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے. اور اس کے بعد دوسری آپ نے کہا اللہ کا دشمن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے کا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دشمن. تو ان کو یہ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو یہ اللہ کا دشمن ہے. تو دونوں سے ایک ہی حدیث کی تعویل نکلتی ہے سر. بھائی تب ابو ہریرہ چور تھا یا چور نہیں تھا بھائی؟ جی، چور تھا ابو ہریرہ، چوری کی تھی یا اس نے چوری نہیں کی تھی؟ اس کا نہیں مجھے علم، لیکن بات یہ ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اس بنا پر ایک کافر. اچھا دیکھ، اچھا آپ بتا دیں، آپ بتا دیں. ابو ہریرہ اگر وہ چور نہیں ہے، اگر چور ہے بھائی، اگر پتہ نہیں کیا چور ہے یا نہیں، پھر وہ اس کی حدیث آپ تصدیق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، جو شخص ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے. چور ہو، اتنا بے ایمان ہو کہ اس نے بیت المال سے چوری کیا، تو پھر اس کے سارے احادیث بخاری مسلم سے نکال دو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ جو اتہام لگایا تھا عمر صاحب نے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. پہلی بات، اگر وہ چور نہیں ہے وہ سچا آدمی ہے، تو اس 12,000 جو درہم ابو عمر صاحب نے اس پہ تو ظلم کیا تھا نا، یہ ظلم تو ثابت ہے. 12,000 درہم اس کو ایسے ہی اٹھا دیا. ایک منٹ، اگر وہ ایک منٹ چور بات تھا، سن لیں، آپ بتائیں. بھائی چور اگر واقعا اس نے چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ یہ 12,000 کا پیسہ اٹھایا اس سے، یہ کہاں سے، یہ حکم کہاں سے ہے؟ اس کے پاس شاہد کہاں تھے کہ اس نے 12 چوری کیا؟ اچھا،
اگلی آتے ہیں آپ کی بات کی طرف. اگر کہتے ہیں وہ چور نہیں تھا عمر صاحب نے, اگر تم کہتے کہ وہ چور تھا عمر صاحب صحیح ہیں اس سے پیسے اٹھائیں, ٹھیک ہے بھائی, تو پھر اس پہ حد کیوں جاری نہیں کیا, ہاتھ کاٹ دیتے. اور پھر یہ کہ 12,000 کیوں لیے, سارے پیسے لے لیتے, کیونکہ اس کے سارے پیسے چوری کے تھے, سارے پیسے لے لیتے نا, وہ 12,000 کیوں لے لیے. پھر اگلا بات میرے عزیز, اگر ایک شخص چور ہے, تو نے خود اس کو جرمانہ کیا, تو چور ہے, چوری کے بنا پر گالی بھی دیا, سب کے سامنے مارا بھی ہے, پیسے بھی اس کو اٹھا, تو دوبارہ اس کو گورنر بننے کا کیوں, یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ دوبارہ اس کو گورنر بنانے کی کیوں آفر کر رہے ہو, جب تیرے یا تو پہلے تم نے جھوٹ بولا, یہ پیسے بھی تم نے واپس کرنا, بھی پیسے بھی واپس نہیں کیا نا اس کے, ایک دفعہ چوری کے جرم میں اس سے پیسے تو نے بھی جرمانہ کیا, اب کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ گورنر بنانے کے چکر میں ہو, ٹھیک ہے نا, اس کو آفر کر رہے ہو. پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو بولا عدو اللہ, اللہ کا دشمن, اللہ کا دشمن. آپ کسی کو کافر کہہ دیں نا, کسی بھی وجہ سے آپ اس کو کافر کہہ دیں, یا آپ کافر ہیں یا وہ یہ قیود جو آپ لگا رہے ہیں نا, وہ حدیث میں یہ قیود نہیں ہے, حدیث مطلق ہے, چاہے آپ کسی بھی مسلمان کو, وہ یا واقعاً کافر ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو کافر کہہ دیں, آپ دونوں میں سے ایک کافر ہے, یا آپ خود کافر ہیں یا وہ کافر ہے, چاہے آپ علم سے کہہ دیں, چاہے جہل سے کہہ دیں, چاہے جان کے کہہ دیں, نہ جان کے, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. یہ شروط قیود آپ لگا رہے ہیں وہ کیونکہ ہم پھنس گئے, وہ حدیث میں نہیں ہے, حدیث سب مطلق ہے. آپ کارنر میں پھنس گئے عمر کی جان بچانے کے لیے اور ابو ہریرہ کی جان بچانے کے لیے. اب یہ جو تعویلات لے کے آ رہے ہیں نا کہ یہ تو اس طرح ہے کہ اگر علم کی وجہ سے, وہ کس حدیث میں لکھا ہے بھائی کہ اگر علم کی وجہ سے تکفیر کر دے تو اس کی جان چھوٹ جاتی ہے؟ بول سکتا ہوں میں, بول سکتے ہیں. پہلے تو آپ مجھے بتا دیں, کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے, آپ تو عالم ہے نا, کہ وہ چور آپ اس حدیثوں پر وہ ان کی چوری ثابت ہے یا نہیں, کہ مجھے علم نہیں ہے, آپ بتا دیں, پھر اس کے مطابق میں آپ کو جواب دے دوں گا. تو عمر صاحب نے جب اس پہ چوری کے جرم میں اس سے پیسے اٹھایا نا, وہ گالی بھی دیا, گالی تو ثابت ہے, سباء المسلم فسوق, میں نے وہ تو دکھا دی, وہ ظالم ہونا فاسق ہونا یہ تو ثابت ہو گیا نا, اس کو گالی دیا. اچھا وہ چھوڑ دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چور ہے یا نہیں. آپ مجھے بتائیں چور ہے یا نہیں ابو ہریرہ؟ میں کہہ جو رہا ہوں مجھے نہیں علم, آپ بتا دیں, آپ کو بھی نہیں ہے. اچھا دیکھو بھائی, یا اگر چور ہے ابو ہریرہ, ٹھیک ہے نا, عمر سچا ہے, اس نے چوری کیا, یعنی جو پیسے اٹھائے عمر سچ پہ تھا, عمر ظالم نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چور سے آپ احادیث لیں. سب صحابی, آپ کو پتہ ہے کہ بخاری مسلم میں سب سے زیادہ احادیث کس کی؟ ابو ہریرہ کی, سب سے زیادہ. یعنی آپ کا مذہب کا دار و مدار ایک ایسے شخص پر ہے جو چور تھا, بیت المال میں خائن تھا, تو وہ اس کی بہت بڑی جرح ہے, اس کے کوئی حدیث نہیں لے سکتے. آپ کے سب حدیث باطل ہیں, آپ کا علم حدیثی باطل. ایک پہلی بات, اگر وہ چور نہیں ہے تو اس سے جو پیسے اٹھائیں یہ بھی باطل ہے نا. آپ اگر لگے ہیں, میرا خیال ہے آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ چور تھے یا نہیں تھے. دیکھیں آپ کو خود بھی نہیں نہ پتا اس بات کا, یا چور تھا یا نہیں تھا نا. اگر آپ کو بھی نہیں معلوم کہ چور تھا نا, پھر بھی آپ کو نہیں پتا, یہ تو بتائیں نا, پھر میں اپنی بات شروع کروں. یا بات کچھ کر رہا ہوں, آپ کچھ جواب دے رہے ہیں, مجھے بتائیں, اگر آپ کو نہیں پتا پھر میں اپنی شروع کر اہل لیتا بیت ہوں. علیہ السلام کے احادیث میں اس مسئلے کے متعلق یہ تھا نا, اہل بیت علیہ السلام, امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عمر نے جو طریقہ شروع کیا کہ اس کے جتنے گورنر تھے اس کے ساتھ اس نے یہی کیا کہ اپنے گورنروں کے آدھا مال وہ اٹھا لیتا تھا. گورنر اس کے آتے تھے نا, کہتے تھے تم نے پیسے چوری کیے, اس کو پکڑ کے اس کا آدھا مال اٹھا لے. تو امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ یہ اس کا طریقہ بڑا عجیب ہے, یا یہ واقعاً چور ہیں یا چور نہیں ہیں. اگر چور ہیں تو اس کے لیے شہود کی ضرورت ہے, ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو چور کہہ دیں, اس کے لیے شاہد کی ضرورت ہے, شاہد لے کے آؤ کہ بھائی چور ہے. اگر چور ہے تو پھر پورا مال واپس لینا ہے, آدھا مال لینا. یہ آپ سن لیں, پھر ہاتھ بھی کاٹنا ہوگا. سن لیں میرے بھائی, سن لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب. پھر ہاتھ بھی کاٹنا ہوگا. کر رہے ہیں, اپنی باتیں کر لی ہیں. نہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ وہ چور تھا یا نہیں تھا, اس کا جواب دے رہا ہوں نا, مجھے بات کرنے دو. تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ کہ اگر وہ واقعاً چور ہے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹنا ہوگا اور پورا مال لینا ہوگا. اگر چور نہیں ہے تو آدھا مال لینا بھی ظلم ہے ان پر, اور پھر دوبارہ ان کو گورنر بننے کا آفر دینا یہ بھی ظلم ہے. اب اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں نہیں ہے کہ یہ واقعاً چور تھا یا نہیں تھا, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ واقعاً چور تھا یا نہیں تھا. بہرحال چور تھا یا نہیں تھا, ہر حالت میں ابو بکر عمر پہ متعدد تون, یہاں پہ متعدد عیوب یہاں پہ لاگو ہیں. صحیح ہے, اب میں کر لوں بات. بسم اللہ. جی,
آپ نے کہا اگر چور تھا تو ہاتھ کاٹنے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں کاٹے. جی شاہد اس کا پہلے جواب شاہد یہ لانا ہے، چاہیے، انہوں نے شاہد لانا چاہیے تھا اس کو. بغیر چوری بغیر وہ چھوڑ ثبوت کے دیں، ثابت میری نہیں بات ہوتا. ہونے دیں نا، اگر چور بھی ہے نا، میں اگر بات کر چور بھی ہے، اگر چور بھی ہے، چور سے بلا شاہد کے بغیر آپ نہیں ایسے ہی نہیں کہہ سکتے چور ہے میں اس کا مال اٹھا رہا ہوں. اس کے لیے شاہد کی ضرورت ہے. شاہد ہوگا تو چوری ثابت ہوگی. وہی لواقن وہ بھی چور بھی ہو نا، تو اس طرح ایسے ہی کہہ دینے سے وہ چور نہیں بنتا. آپ مال نہیں اٹھا سکتے، اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتے. بغیر شاہد کے اس نے اس کو تکفیر بھی کیا، چور بھی بولا، پیسے بھی اٹھائے اس کے. بولیں. سنیں گے اب آپ؟ ہاں بسم اللہ. جی آپ نے پہلی بات تو کہی کہ اگر وہ چور نہیں تھا تو ان پہ ظلم ہوا، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہتھیار لیے، یعنی یہ جو ظلم تھا اس کی ان کی جو تھی ایک حساب سے دل سے بغض وہ نکل گیا. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے دعا کر دی، انہوں نے ایک بندے کے لیے اس مغفرت سے کی کیا دعا جو فرق پڑتا کر ہے؟ دی، تو آپ کا آگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ او میرے بھائی بات سن لیں، بات سن لیں سر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی باری میں بول لیں، میری بات تو مکمل ہونے دیں. اچھا آپ نے پہلی بات تو کی کہ جی وہ تو اس طرح سے انہوں نے مغفرت کی دعا کر لی، یعنی وہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں جسے انہوں نے معاف نہیں کیا. جب حضرت علی علیہ السلام کی جب ان سے لڑائی تھی نا بنو امیہ سے، تو انہوں نے تو قنوت نازلہ پڑھی تھی، اور یہ بھی قنوت نازلہ پڑھ سکتے تھے. یہ تو مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ ان کو کوئی ان سے اعتراض نہیں تھا. پوائنٹ نمبر 1. اور بھائی اس کا رسول صلی آگے سے اللہ آپ کا علیہ وسلم، اعتراض ہی نہیں ختم ہو نہیں جاتا ہے جو صبر آپ کرو، نے. صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں. پیغمبر کا قول مقدم ہے یا ابو ہریرہ کا فعل مقدم ہے؟ پیغمبر کا قول ہی بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہ اور بدری نبی صلی صحابی ہے. اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دے کہ ایک شخص جب دوسرے کو کہتا ہے کہ کافر، وہ خود کافر، ان دونوں میں سے ایک کافر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے میں نے کوئی صحیح، کافر نہیں ہے، کیونکہ ابو ہریرہ تو میں وجہ کہ ان کی علم کی بنیاد، ابو ہریرہ کا فعل. اور بھائی پیغمبر اولا ہے، ابو ہریرہ اولا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ پیغمبر کی حدیث لا رہا ہوں سر، پیغمبر کی اور حدیث لا رہا جب ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایک شخص جب دوسرے کو کہہ دے کافر، ان دونوں میں سے ایک کافر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کافر نہیں ہے. دلیل کیا؟ ابو ہریرہ. غصہ نہیں کرنا سر، اب بات بھائی سنیں، امتی کے ٹھنڈے نہیں، رہیں. غصہ نہیں، حسن بھائی، حسن بھائی غصہ نہیں کرنا. بھائی نہیں، یہ بدتمیزی نہ کریں. دیکھیں یہ غلط بات ہے، اس طرح کی چالاکی ابھی یہ میں ابھی آپ کو عمر کم حسن ہے. بھائی کہہ رہے ہیں، ابھی بدتمیزی تو ابھی نہیں نا ہے. ابھی دیکھیں نا میں غصہ ہی نہیں کر رہا. جب اس طرح کی چالاکیاں کہ میں غصہ کر رہا ہوں، یہ ابھی آپ کو نہیں سجتا اس طرح کی باتیں. ابھی سن لیں. ابھی ابو ہریرہ آپ کا نبی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نبی ہے؟ میں ابو ہریرہ کی حدیث نہیں پیش کر رہا، نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہا ہوں. نہیں کر رہے آپ ابو ہریرہ کے قول کیوں کو نہیں نبی کر صلی رہے؟ اللہ علیہ وسلم کے قول پہ حجت لا رہے ہیں. آپ ایسے تکفیریت میں تکفیری آپ کر رہے ہیں سیدھی سیدھی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پیغمبر نے عمر اور تکفیر کر دیا. ابو ہریرہ کے آپ تکفیر کر رہے ہیں. حدیث نکل جو رہی ہے، آپ بیچ کی راہ نکال لیں کہ جب آگے آ کے کوئی اپنی علم کی بنیاد پہ کسی کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس نے فرمایا؟ کہاں آپ صلی اللہ علیہ دکھاؤ، وسلم نے فرمایا کہ بدری دکھاؤ وہ حدیث دوبارہ پڑھو. بالمفہوم اور سر بالمفہوم پڑھو بات کو وہ سمجھیں. دوبارہ پڑھو اس آپ میں نے کہاں پہلے لکھا تو ماننا نہیں، آپ نے پہلے تو ماننا نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں حدیث دکھاؤ. اب مان جائیں گے تو میں دکھا دیتا ہوں. وہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی. یہ دیکھیں ان کا یہ ابھی پھنس گئے ہیں، تو ابھی مجبوری میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزید بہتان ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر بہتان نہیں کوئی میں لگا رہا. اپنی علم کے بنا پر کسی کی تکفیر کرے. اور بھائی چوری کو اس میں علم کی بات ہی نہیں ہے. چوری کفر نہیں ہے بھائی. کوئی چوری کرے تو اس سے کافر نہیں بنتا وہ. اور بھائی وہ حدیث دکھاؤ کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر علم کے بنا پر تکفیر کرے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنا. وہ یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تو اس بنا پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. آپ کس حدیث طرح دکھاؤ. کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کافر کا مطلب یہی نکالا کہ اللہ اور اس کا رسول اب کا پھنس گئے نا، انکار کرنا. اب جب پھنس گئے پنس نا، نہیں گئے، آپ حدیث ہی نہیں مان رہے، ہاں اب آپ رجوع نہیں کر رہے. ناول لکھنا شروع کر دو بھائی. ناول میں لکھتے ہیں نا، نے مسلم سے دونوں کو ناول اس طرح ہوگا. وہ حدیث دکھاؤ، نس دکھاؤ کہ اس میں کہاں سر لکھا میں نے ہے. مسلم 6401 دوبارہ کھول لیں، آپ کے پاس ہی پڑی ہے، دوبارہ کھول لیں. آپ پڑھو لو، میں نے تو کھول لیا، اس میں کوئی نہیں ایسی اپنی بات آپ تھی نہیں. کھولیں گے، اپنی آپ کھولیں گے سر، مجھے پتا ہے. نہیں، یہ لیں ماشاء اللہ. 6401 میں نے کھول دیا تھا، آپ نے دیکھا ہے. ہاں اس جی میں وہ آپ کی حدیث 6401 نہیں ہے. اب پڑھو اس کا متن تو پڑھو نا، کھول اس میں لینا، کیا لوگوں لکھا کو ہے. پتا لگ جائے گا ہے کہ نہیں. ایک آپ دفعہ کھولیں میں نے حسن کھول بھائی. دیا بھائی، ایک دفعہ کھول دیا تھا نا بھائی. ارے اس میں کیا لکھا؟ آپ پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو اس اس میں میں کیا لکھا نکل ہے. آیا نا کہ
انہوں نے حضرت عمر نے ایک صحابی کو کہہ دیا منافق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق نہیں ہے، یعنی انہوں نے حضرت عمر پہ بھی فتویٰ نہیں لگایا کہ تو کافر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تو حدیث کا انکار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، انہوں نے نہیں تو فتویٰ اس کو لگایا کافر منافق ہو گیا، بولا، آپ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ عمر کافر ہو گیا. تو اس کو منافق نبی بولا. علیہ السلام نے فتویٰ نہیں لگایا. متن پڑھو نا حدیث کی متن پڑھو تاکہ ہم سمجھیں کس حدیث کی بات کریں. متن دوبارہ پڑھو آرام سے، ایگزیکٹ الفاظ پڑھو. شروع سے پڑھوں؟ پڑھو. جی. ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرنا قدر، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم اور ابن عمر نے حدیث بیان کی. الفاظ عمر کے ہیں. اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی، دوسروں نے کہا ہمیں سفیان بن عینیہ نے عمر سے حدیث بیان کی. انہوں نے حسن بن محمد سے حدیث کی. انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے، جو علی رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے. لیں جی، آپ کا بھی حل ہو گیا تھوڑا سا مسئلہ، اب ہمارا بھی. خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا مقدار رضی اللہ عنہ کو روضہ خاک مقام پر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے یہاں سے خط ہے، وہ اس سے لے آؤ. ہم گھوڑے دراتے ہوئے چلے، یعنی حضرت علی. اچانک وہ عورت ہمیں ملی تو ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو. جی ایک منٹ. وہ بولی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. ہم نے کہا کہ خط نکالیے، ہم تجھ سے نکلوائیں. بس اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا. ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اس میں لکھا تھا حاتم بن ابی بلتا، یہ صحابی کا نام ہے، کی طرف سے مکہ کے بعض مشرکین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کا ذکر تھا. یعنی اس نے کیا کر دی؟ جاسوسی کر دی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاتب تو نے یہ کیا کیا؟ وہ بولے کہ یا رسول اللہ آپ جلدی نہ فرمائیے، میں قریش سے ملا ہوا ایک شخص تھا، یعنی ان کا حلیف تھا اور قریش میں سے نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین جو ہیں ان کے رشتہ دار قریش میں بہت ہیں، جن کی وجہ سے ان کے گھر بار کا بچاؤ ہوتا ہے. تو میں نے یہ چاہا کہ میرا ناتا تو قریش سے نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، میں بھی ان کا کوئی کام ایسا کر دوں جس سے میرے اہل و عیال والوں کا بچاؤ کریں گے، اور میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا. انہوں نے یہ بات خود کر دیا ادھر، یا میں مرتد ہو گیا، اور نامسلمان ہونے کے بعد کفر سے خوش ہو کر کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے، میں اس منافق کی گردن مار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہے، اور حضرت عمر نے ان سے پہلے کہہ دیا کہ جی میں اس کی گردن اتار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بدر کا صحابی ہے، بدر کی لڑائی میں شریک تھا، اور تو نہیں جانتا اللہ نے بدر والوں کو جانتا اور فرمایا کہ تم جو چاہو مال کرو، میں نے تمہیں بخش دیا. تب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. حضرت عمر نے اس موقع پر فتویٰ نہیں لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ اے عمر تو کافر ہو گیا ہے، تو نے ایک مسلم کو کافر کہہ دیا ہے، اور آپ مسلسل فتویٰ لگا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ علم کی بنیاد پہ وہ اپنی کہہ رہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، مگر آپ مسلسل فتویٰ لگا رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے آپ سے بس. اور بھائی آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ملازمہ حدیث میں فرما کوئی لیں. ایسی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی تکفیر کرے علم کے بنا پر تو وہ اس کی چھوٹ ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. آپ نے سب کا ٹائم لے لیا، اس میں کہاں لکھا ہے اس حدیث میں؟ داؤد آپ بالمفہوم بات کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ نہیں لگایا، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ اپنے علم کی بنیاد پر ایک کہہ رہا ہے. آدمی ہے، اس نے کفار کو مکے کے مدینے کے احوال اس نے جاسوسی کے خط بھیجا، ٹھیک ہے نا. تو عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مرتد نہیں ہوں، یہ میرے کچھ دوستی ہیں مکے والوں سے، میں نے مجبوری میں یہ خط لکھا ہے. اس نے معذرت کی. عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، مجھے قتل کرنے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اہل بدر میں سے ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر والوں سے کہہ دیا ہو کہ تم جو مرضی کرو، میں نے تمہیں مغفرت کر دی، تو اس کو چھوڑ دو. تو اس میں آپ کی وہ والی بات کہاں ہے اس حدیث میں؟ تو دیکھو بھائی، جھوٹ پیغمبر سے جھوٹ. اب ایک منٹ داؤد، ابھی تم چھوٹے ہو نا، ابھی سے
ابھی سے تم شروع ہو گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دینا. حدیث میں جھوٹ بولنا یہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے. اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ دوسرے شخص, وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کسی نے اس کی تکفیر بھی نہیں کی کہ کوئی کہہ دے یہ کافر ہو گیا, کیا آپ کہتے ہیں کہ بھئی علم کی وجہ سے کسی نے تکفیر کیا؟ تکفیر کر رہے ہیں, آپ میری تکفیر کر رہے ہیں. بھائی آپ کی کہاں تکفیر کیا؟ بھائی آپ سن ہی نہیں رہے, میں کیا عرض کروں. آپ نے کہا کہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے, اور آپ نے پوچھا کہ اس میں وہ الفاظ کہاں پہ ہے. وہ حدیث ہے جو جھوٹ بولتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دیتا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے, تو آپ نے جھوٹ بولا نا. سینے میں ہے, لیکن آپ نے آپ نے بار بار کہا ہے کہ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ کوئی شخص علم کے ساتھ اگر دوسرے کی تکفیر کرے تو کوئی بات نہیں ہے, غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہے. ہاں تو بالکل بات ہو رہی ہے, تکفیر ہو رہی ہے. جب جاتا ہوں رکھیں ذرا, یا رسول اللہ آپ چھوڑیے اس منافق کا لکھا ہے, اس منافق کی میں گردن مار دوں. منافق کافروں سے نیچا درجہ ہے, کافروں سے نچلا درجہ ہے, منافق کی میں گردن مار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا عمر تو خود کافر ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. اس نے, میں نے عرض کیا نا, منافق کی بات آ گئی ہے حسن بھائی, منافق کی بات آ گئی ہے. بڑے چالاکی کر رہا. اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی تکفیر کر دے علم کے ساتھ اور اس کی غلطی ہو تو اس کی معافی ہے. اس میں یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کیوں جھوٹی بات نسبت دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ نسبت نہیں دے رہا. چلیں میں نہیں کرتا, آپ اس کا مفہوم نکال دیں. اس کا مفہوم ہی نہیں ہے, آپ جھوٹ آپ نکال دیں سر, آپ نکال دیں, آپ نکال دیں, آپ اس کا مفہوم نکال لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ داؤد دیکھو بھائی, میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. سچ بول کے آپ ابو بکر عمر کا دفاع نہیں کر سکتے. ابھی سے شروع ہو گیا نا, کسی نے سچ بول کے کر رہا ہوں. سچ بول کے, وہ کبھی پیغمبر پہ جھوٹی نسبت, کبھی حقائق کا انکار, صحیح حدیث کا انکار. سچ بول کے دیکھ رہے ہوں گے نا, انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کون جھوٹی نسبت کر رہا ہے. اب اپنے ابا جان کو بلاؤ, میرے سامنے بٹھاؤ جس نے آپ کو سکھایا. میرا کیمرہ نہیں بیک چل رہا, نہیں تو میں آپ کو حدیث بھی دکھا دوں. میں آپ کو حدیث بھی دکھا دوں. حدیث میں نے پڑھ لیا نا آپ کے سامنے, میں نے حدیث پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ نے پڑھی ہے نا, آپ اس طرح کیمرے کی طرف کریں نا تاکہ ناظرین دیکھ بھی لیں. لکھا ہوا منافق کا لفظ لکھا, لیکن آپ نہیں مان رہے. آپ نے حدیث پڑھی ہے, میں نے نہیں کہا, میں نے بار بار کہہ دیا کہ اس میں منافق کا لفظ لکھا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کی تکفیر کرتا ہے اور وہ غلطی سے تکفیر کرتا ہے تو اس کی معافی ہے. یہ نہیں لکھا اس میں, آپ خود کہہ رہے ہو. آپ بنا رہے مفہوم آپ نکال دیں. اس میں یہ مفہوم نکال دیں. اس میں یہ مفہوم ہی نہیں ہے بیٹا. آپ نکال دیں, کیا نکلتا ہے؟ اوکے تھینک. یہ مفہوم نہیں ہے اس میں, کیا نکال دوں؟ آپ نکال دیں نا حسن بھائی, ایسے نہ کریں, آپ نکال دیں, مفہوم نکال لیں آپ. اوکے ایسے نہ کریں, ابھی آپ جا کے سو جاؤ, آپ نکال لیں. ہاں ابھی آپ کو یہ دیکھا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ سو جائیں. بھائی آپ وہ حدیث میں آپ نکال لینا مفہوم. اچھا مجھے بات کرنے تو دیکھیں, یہ حدیث کہ ایک شخص دوسرے کی تکفیر کرتا ہے, اس میں سے دوسرے ایک کافر ہے, یہ مطلق ہے, اس میں کسی قسم کا قید نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ قید ہے کہ اگر علم کے ساتھ تکفیر کرے تو اس کی معافی ہے. یہ کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے نا مسلم والی, اس میں وہ بات نہیں ہے. آپ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دے رہے ہیں, اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے. منافق لفظ آ گیا, منافق کا لفظ آ گیا. میں کوئی